ایک تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ نے کے مطابق اس حکومت کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کرتے ہوئے اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق انہوں نے پاکستان کا، کشمیریوں کا، ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان سب کا ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں، ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جانی بھی، مالی بھی، اور ہمارے ساتھ دہشت گردی کے واقعات مسلسل کیے جا رہے ہیں جس کی بیکنگ انٹرنیشنلی موجود ہے۔ اس کی نشاندہی ہم بار بار کرتے رہے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے وہ کھل کے بیان دیا جس پہ ہندوستان کے اندر بڑی چیخیں نکلی ہیں، بڑی تکلیف اٹھی ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، سر کی قیمت لگاؤ، ہمیں سروں کی پرواہ نہیں ہے، پاکستان کے مقدمے کو پیچھے نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا مقدمہ آگے رکھ کے لڑتے رہیں گے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ اور ہمیں اپنے لیڈر پہ، اپنے فارن منسٹر پہ، اپنے وزیر خارجہ پہ فخر ہے، چیئرمین پہ، اور آج یہی وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، خواتین و حضرات، ملک یقیناً اس وقت مشکل حالات میں ہے، روز آپ بھی بات کر رہے ہیں، چوکو چراہوں میں بیٹھ کے، چوپالوں میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، میڈیا کے اندر بھی یہی ڈیبیٹ جاری ہے کہ ملک کے اندر بحران بہت بڑا ہے، اور اس وقت اپوزیشن کا لیڈر عمران خان بیٹھا ہوا ہر روز ہمارے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک نیا حملہ کرتا ہے کہ جی ہم کوئی ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا ایسے، جو اقدامات حکومت اٹھا سکتی ہے وہ تو اٹھا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے کہ قوم کی طرف سے بھی ایک رسپانس چاہیے۔ حکومت اپنے اوقات کار میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے، اس سے یہ تصور نہیں ہوگا کہ شاید کوئی کام خراب ہوگا، ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل دیکھی گئیں، اور اس سے بچت بنیادی طور پہ لوگوں کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے، اور جو فورن کرنسی، جو ایک ایک ڈالر ہم بچا رہے ہیں، اپنی بیلٹ ٹائٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مشکل حالات کا سامنا ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں، یہ ساری وہ رقوم ہے جس کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا، جو بنیادی طور پہ فورن کرنسی کی صورت میں ہمیں بچیں گی۔ ہم اس وقت گیس باہر سے منگوا رہے ہیں، تیل باہر سے منگوا رہے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے میں ہمارے تیل کے کارخانے اور کول استعمال ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ یہ ساری وہ نیشنل سیونگ ہے، اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے تجویز دے رہے ہیں، ابھی تو خیر صوبوں سے بات کریں کہ خواجہ صاحب 8 بجے مارکیٹ کلوزر ہو تو اس کے خلاف ایک لوگوں کے اندر ایک بحث چھیڑی جائے گی، ہمارے مخالفین بھی چھیڑیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم ایسی نہیں، ایک بھی، جو جلدی سونے والی اور جلدی اٹھنے والی نہ ہو۔ یہ قومی عادتیں جن قوموں کی ہیں وہی قومیں دنیا میں ترقی یافتہ ہیں، باقی جو تیل سے امیر ہوئے ہوئے ملک ہیں ان کے مزاج اور ہیں، لیکن دنیا میں کامیابی کی دلیل یہ گنی جاتی ہے، اپارٹ فرام آل ادر تھنگس۔ تو حکومت نے یہ جو اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کی تکالیف کو بھی دیکھا گیا ہے، ہم بھی آپ میں سے ہیں، ساری چیزیں ایٹ لینتھ ڈسکشن کرنے کے بعد یہ وہ تجاویز ہے جس کے ذریعے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گیزرز میں کوئی آلہ لگے گا جس کی وجہ سے گیس کم استعمال ہوگی، تو اس کے نتیجے میں گیس کم آئے گی، پاکستان مہنگی گیس آتی ہے، سستی آگے جا کے سبسڈی ہوتی ہے، اگر کم آئے گی تو ہمارا کم سرمایہ استعمال ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس تھوڑے سے چھوٹے سے انسٹرومنٹ کا اگر کوئی خرچہ بھی ہوگا تو وہ بلوں کے اندر ماہانہ ایڈجسٹ کر کے لے لیا جائے گا، لیکن کوئی 18,500 روپیہ پر گیزر سالانہ اس کی بچت کا ایک اسٹیمیٹ ہے۔ تو یہ قومی کاز ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کلوزر ہے، اسی طرح ریسٹورنٹ کا کلوزر ہے، اسی طرح دفاتر کا، جس طرح خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے، یہ کچھ تجاویز ہے، کچھ اقدامات ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم قومی عادتیں بھی نہیں بدلیں گے، ہم اپنے دفاتر کے ٹائم بھی نہیں بدلیں گے، ہم اپنے مارکیٹیں بھی نہیں مارکیٹ ٹائم بھی چینج نہیں کریں گے، خود کوئی قربانی نہیں دیں گے، صرف اور صرف حکومت کچھ کہیں سے پیسے لے آئے اور وہ حکومت یہ سارے کام کر لے، یہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل جو 26 سے 28 بلین ڈالر ہے اور بڑھ رہا ہے، اگر اور اس کا سب سے جو فیول کا ہے،
اور جو کول کا ہے، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ پاکستان آج بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بہت مشکل حالات ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہم تجویز نہیں دے رہے، یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اقدامات اٹھانے ناگزیر ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم سب کو تعاون کرنا ہوگا حکومت وقت کے ساتھ. یہ اقدامات ہماری تجویزیں ہیں. ہم صوبائی حکومتوں سے یہ توقع کرتے ہیں، ہم تمام جماعتوں سے یہ توقع کرتے ہیں، تمام ٹریڈ آرگنائزیشن سے یہ توقع کرتے ہیں، تمام انڈسٹریلسٹ جتنے بھی طبقات ہیں سب سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان تجاویز کو پاکستان کی بقا اور بچت کا راستہ دیکھ کے اس اینگل سے اس کی چیزوں کو دیکھیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یقیناً آپ کی بہتری کے لیے تمام اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اس مشکل وقت میں یہ اقدامات بہت ضروری ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہتری کا عمل شروع ہوگا. جتنے بچتیں خواجہ صاحب نے بتائی ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی اور زیادہ اور بہتر بچتیں آئیں گی، اور حکومت بھی اپنے اقدامات کے ذریعے مزید چیزیں بہتر کرے گی. تو کئی اطراف سے اب چیزوں کو سمیٹ کے پھر اس بحران سے نکلنے کی پوزیشن میں آئیں گے. بہت شکریہ. مقبول خواجہ صاحب، حکومت پالیسی بناتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہر وقت مسئلہ رہتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ہے اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، کمیونٹی ہے سب سے پہلے وہی وائلیشن کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ وہ بجلی کی بچت کریں، لیکن تاجر کمیونٹی کے آگے حکومت جو ہے ہمیشہ سرنڈر کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پالیسی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد واپس ہو جاتی ہے. آئندہ اب کیا ہوگا؟ کیا تاجروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا؟ دیکھیں، سختی سے تو کسی کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا. تاجر بھی ہمارے بھائی ہیں. جہاں ہم اپنی عادتیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ، اسی طرح ہم سب سے کہیں گے اور قوانین بنائے جائیں گے اس میں کہ ساری جو ہیں وہ ایک جس طرح ایک ترقی یافتہ یا مہذب ممالک جو ہیں، دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس میں مارکیٹیں جو ہیں آدھی رات کو بھی کھلی ہوتی ہے. واحد ملک ہے. یا تو ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو مارکیٹیں کھولتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اب یا تو ہمارے پاس چوائس ہو تو پھر ہم اس میں گنجائش کر لیں کہ بھئی نہیں تاجروں کو کر لیں اکاموڈیٹ، یا دفتروں کو اکاموڈیٹ کر لیں، یا فیکٹریوں کو اکاموڈیٹ کر لیں. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہمیں کوئی آپشن ہی نہیں دے رہے، کوئی چوائس ہی نہیں دے رہے. ہمارے اوپر چوائس کے یا آپشن کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں. میں ریسٹورنٹس کا مارکیٹیں جو ہیں وہ بالکل 8 بجے بند ہوں گی. رسپانس ہم صوبوں کا دیکھ لیتے ہیں. ریسٹورنٹس جو ہیں اور شادی ہال جو ہے نا وہ سیشن جو ہے 10 بجے بند ہونے کی ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ بھی لپیٹتے جو ہے نا 8 بجے تو شام ہوتی ہے گرمیوں کے اندر جو ہے، تو وہ ارلی ہو جائے گا. لیکن ایک ایوریج ٹائم جو ہے نا وہ 10 بجے کر لینا چاہیے، اور شادی ہالوں کا بھی اس طرح ہونا چاہیے. اور یہ قانون ہے، یہ لکھی پڑی بات ہے. یہ جو ہمارے یہاں پہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، یہ چیزیں قانون پہ موجود ہیں کہ کب مارکیٹیں بند ہوں گی، کب کھلیں گی، کب رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا.